بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. اور ہندو مذہب کے لوگ بہار کے آغاز پر ایک جشن اور تہوار کا اہتمام کرتے، اپنی جسے وہ موسیقی، فن اور آرٹ کی دیوی کہتے ہیں سرسوتی، اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس پورے تہوار کا اہتمام، کیونکہ اس ہندو لڑکے حقیقت رائے کو وہ ہیرو قرار دے چکے تھے، یعنی جو مسلمانوں کے نبی کا گستاخ تھا ان کی نظروں میں ہیرو کا درجہ پا گیا، اور اس کو داد دینے کے لیے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مزید اس کو مذہبی رنگ دے کر بسنت کو اس میں پتنگ بازی اور کئی اور چیزیں شامل کر کے اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، اور آج تک بھی وہ لوگ اس کو بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں کہ ہر سال اس تہوار کے موقع پر کئی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جانیں بھی کس کی؟ کلمہ پڑھنے والوں کی جانیں بھی کس کی؟ یعنی اسلام تو کسی کافر کو بھی بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، قتل کرنا تو دور ہے، اذیت تک دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے مسلمانوں، جیسے یہ مکے کا شہر حرمت والا، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، اور 10 ذوالحج کا دن حرمت والا، 9 ذوالحج کا دن حرمت والا، جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ مکے کی جگہ اور مقام حرمت والے، ویسے مسلمانوں تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آدم کے بیٹے یہ بتا، دنیا میں جو تجھے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، تجھے دولت سے نوازا تھا، اس مال کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا؟ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے گا ابن آدم، اس وقت تک اپنی جگہ سے اس کے قدم نہیں۔ تو پورے دھیان سے اور پوری توجہ کے ساتھ شیخ کے درس کو آپ نے سننا ہے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی۔ کیا یہ کرسی ادھر کریں، شیخ کو ہلا رہے ہو، کیمرہ ادھر ادھر کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آج مسلمانوں میں کفار یہود و نصارہ اور بت پرستوں کی بہت ساری عادات اور کام داخل ہو چکے ہیں کہ جن کے اوپر مسلمان اگرچہ مسلمان ہونے کے باوجود ان عادات پر ان کاموں کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کی عیدیں، ان کے تہوار اور ان کے بہت سارے جشن، بہت سارے خوشی کے ایام، ان کو آج اہل ایمان نے بھی اپنا رکھا ہے، اختیار کر رکھا ہے، اور شاید اتنا اہتمام اپنے اس جشن پر ہندو، سکھ، بت پرست اور دیگر غیر مسلم نہ کرتے ہوں جتنا ان تہواروں کو منانے والے مسلمان ان تہواروں کے اوپر اہتمام اور انتظام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں میں جو سیکولر قسم کا طبقہ ہے اور روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں، وہ نہ صرف ان تہواروں کو مناتے ہیں بلکہ ان کو منا کر ان کے اوپر فخر کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا، بلکہ ان تہواروں کو منا کر فخر کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ان تہواروں کے حق میں شریعت کی نصوص اور دلائل کو بگاڑ کر الٹا اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ ان کو منانا چاہیے، یہ تہوار ہونے چاہیے، اس قسم کے جشن ہونے چاہیے۔ تو بہت سارے تہوار مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں، جن میں سے 2 بڑے تہوار وہ اس فروری کے مہینے میں بھی منائے جاتے ہیں، جو کہ عیسوی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور جس کی آج 13 تاریخ ہے۔ ان میں سے پہلا تہوار جو اس فروری کے مہینے میں مسلمان مناتے ہیں، جو دراصل بت پرستوں کا تہوار تھا،
اور ان کا میلہ تھا، ان کا جشن تھا، ان کی خوشی کا موقع تھا، ان کی عید تھی، وہ ہے بسنت کا تہوار۔ اور دوسرا تہوار جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ تہوار آج مسلمان بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اس کے لوازمات کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ اب مسلمانوں کے اندر کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ بسنت کا تہوار ہو یا 14 فروری کا تہوار ہو، اکثر مسلمان تقریباً سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ ان تہواروں کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان دونوں تہواروں کو کتاب و سنت کے میزان اور ترازو کے اندر تولیں، ان کا وزن کریں کہ شریعت اس مسئلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک تہوار اس فروری کے مہینے میں بسنت کا منایا جاتا ہے، تو بسنت کا شرعی حکم جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی ہمیں معلوم ہو، تاکہ یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس تہوار کی کیا حیثیت اور وقت رہ جاتی ہے۔ کیونکہ بسنت کے تہوار میں ایک کام بالخصوص کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پتنگ بازی۔ یہ تو اس کا لازمی حصہ ہے نا، اس کے بغیر تو، بلکہ بعض لوگ کیا جو اس کو مناتے ہیں وہ اس کو یہ نام دیتے بھی ہیں کہ پتنگ بازی کا تہوار، اس نام سے بھی بعض لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ کام اس میں بالخصوص ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پتنگ بازی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ اس بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ کوئی مستند نہیں ہیں، تاریخ دانوں نے لکھی ہیں، ان میں اکثر غیر مسلم تاریخ لکھنے والے ہیں۔ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل مستند بات ہو، تحقیق شدہ بات ہو، نہیں، بلکہ جو ان مورخین کے نزدیک اور ان موضوعات کے اوپر لکھی گئی کتابوں میں جو عام باتیں ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہیں، اس کی روشنی میں اس پتنگ بازی کا آغاز آج سے ہزاروں سال پہلے چین کے اندر ہوا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آج پتنگ کے بنانے میں اور اس کو فراہم کرنے میں آج بھی چین دنیا کے اندر سب سے زیادہ آگے ہے۔ اور پھر اس پتنگ بازی کو مختلف طریقوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ کھیل کود کا تھا، تفریح کا تھا، ایک طریقہ پیغام رسانی کا تھا، ایک طریقہ فوجی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اپنے مخصوص اور پوشیدہ پیغام پہنچانے کے لیے، اور ایک طریقہ سائنسدان سائنسی تجربات کے اندر اس کو استعمال کرتے رہے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ، اس زمانے کے لوگ خاص طور پر، اس کو مذہبی طور پر ان پتنگوں کو اڑایا کرتے تھے اور یہ پتنگ بازی کیا کرتے تھے۔ مثلا چین کے لوگ جنہوں نے یہ پتنگ بنائے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ پتنگ اڑا کر اپنے دیوتاؤں کو کوئی پیغام دینا چاہتے تو پتنگ کے ذریعے دیتے، اور اسی طرح سے کوریا اور جاپان کے توہم پرست لوگ، ان کا نظریہ یہ تھا وہ پتنگ بناتے، اس کے اوپر عجیب و غریب شکلیں بناتے اور وہ پتنگ اڑاتے اس نظریے کے تحت کہ اس سے بدروحیں بھاگ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا، جیسا کہ نیپال اور ہند کے بارے میں کچھ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، کہ وہ اس پتنگ کو اس لیے اڑاتے تھے تاکہ ان کی مشکلات اور ان کی تکلیفیں، ان کا جو دیوتا ہے یا دیوی ہے، وہ اس پتنگ کی وجہ سے اس تک پیغام پہنچ جائے اور وہ ان کی پریشانیوں کو، تکلیفات کو دور کر دے۔ اور اسی مناسبت سے یہاں پر یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ لاہور کے اندر شاہی قلعے کا جو عقبی دروازہ ہے، پچھلا دروازہ ہے، اس کے ساتھ ایک دربار ہے چھوٹا سا،
اور وہاں پر جو بابا ان کے مطابق دفن ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے کس نام سے؟ بابا گڈی سائیں. اور اس کے بارے میں لوگوں کے بقول جو وہاں پر رہنے والے یا وہاں پر جانے والے ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ بابا جی پتنگ اڑا کر لوگوں کی مشکلات دور کر دیا کرتے تھے، اس لیے لوگ پتنگ اور ڈور لا کر ان کو نذرانے دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے اس بابے کا نام ہی بابا گڈی سائیں پڑ گیا. تو یہ مختصراً اس کا پس منظر جاننے کے بعد اب آتے ہیں بسنت کی طرف. یاد رہے کہ بسنت بڑے پرانے عرصے سے ہندوؤں کا قدیم تہوار چلا رہا ہے، کیونکہ بسنت کا سنسکرت زبان کے اندر معنی ہوتا ہے بہار کا آنا، اور ہندو مذہب کے لوگ بہار کے آغاز پر ایک جشن اور تہوار کا اہتمام کرتے، اپنی جسے وہ موسیقی، فن اور آرٹ کی دیوی کہتے ہیں سرسوتی، اس کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس پورے تہوار کا اہتمام کرتے، میلے کا سما پیدا کرتے، لوگ نئے کپڑے پہنتے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی، اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے ان کو نذرانے پیش کیے جاتے اور دیوتاؤں کے اوپر چڑھائے جاتے تھے. یہ ہے بسنت کا مختصر سا تعارف، اور اس کو کتاب الہند کے اندر ابو ریحان البیرونی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے، اور ان کی یہ کتاب کتاب الہند ہندوستان کی تاریخ کے اندر بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پتنگ بازی تو بسنت سے پہلے آ رہی تھی، یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ اس کی حقیقت انتہائی افسوسناک ہے، جس کا آج شاید چند گنتی کے افراد کو پتہ ہو تو ہو، وگرنہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. بسنت یہ پتنگ بازی سے، اس کے اندر پتنگ بازی کے شامل ہونے سے یہ پہلے سے تہوار چلا رہا ہے، اور پتنگ بازی اس بسنت سے بھی پہلے سے ہے. لیکن سوال یہ ہے یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ اس کی بڑی ایک تلخ حقیقت ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک افسوسناک لمحہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے. ہوا اس طرح سے کہ جب بر صغیر متحدہ، بر صغیر یعنی اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی، بر صغیر کے اندر جب مغل حکمرانوں کی جو مسلمان تھے ان کی حکومت تھی، اور یہ تقریباً 1734 یا 37 عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے. اس زمانے میں سیالکوٹ کا رہنے والا ایک ہندو، اس کے 17 سالہ لڑکے حقیقت رائے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. مقدمہ چلایا گیا، اس کو لاہور کے اندر لایا گیا، وہاں پر مقدمے کی سماعت ہوئی. اس وقت کے قاضی اور جج نے فیصلہ کرتے ہوئے نتیجتاً فیصلہ یہ سنایا کہ اس ہندو لڑکے کو سزائے موت دے دی جائے. ہندو جب ان کو علم ہوا اس چیز کا تو وہ بڑے اس چیز کے اوپر غمگین ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سکھ تھے وہ بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہوئے، کیونکہ لڑکا ہندو تھا، اس کی شادی سکھ لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی. دونوں یہ آئے اس وقت کے پنجاب کے گورنر زکریہ خان کے پاس اور آ کر سفارش کی کہ نوجوان تھا، لڑکا تھا، اس کو معاف کر دیا جائے. اور وہ جو گورنر تھے اس وقت کے، وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ بندہ بڑا غیور، صحیح العقیدہ اور پکا اور سچا مسلمان تھا. اس نے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے سے بالکل انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں لاہور ہی کے اندر اس ہندو لڑکے کو سزائے موت دے دی گئی. تو جس کے اوپر ہندو نے، سکھوں نے بڑے غم اور افسوس کا اظہار کیا، اور اتفاقاً جس موقع پر اس کو سزا دی گئی وہ ہندوؤں کے تہوار بسنت کا موسم تھا، یعنی بہار کے ابتدائی ایام تھے، جن ایام میں وہ بسنت کا تہوار منایا کرتے تھے. تو اتفاقاً جب اس ہندو لڑکے کو یہ سزا دی گئی تو وہ بسنت کا موقع تھا، تو لہٰذا بعد میں ایک ہندو کالو رام نے جہاں پر اس کو سزائے موت دی گئی تھی وہاں پر اس کی ایک یادگار تعمیر کی، جسے سکھ بعد میں کئی عرصہ تک خود کئی سکھ مورخین نے
اس کو باوے کی مڑی کے نام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ مڑی کہتے ہیں یادگار کو۔ تو ہندو اور سکھوں نے پھر مل کر اس موقع کے اوپر جشن منایا، اور پھر سکھوں نے خاص طور پر بطور جشن بسنت کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کرنا بھی شروع کر دی، کیونکہ اس ہندو لڑکے حقیقت رائے کو وہ ہیرو قرار دے چکے تھے۔ یعنی جو مسلمانوں کے نبی کا گستاخ تھا، ان کی نظروں میں ہیرو کا درجہ پا گیا، اور اس کو داد دینے کے لیے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مزید اس کو مذہبی رنگ دے کر بسنت کو اس میں پتنگ بازی اور کئی اور چیزیں شامل کر کے اس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، اور آج تک بھی وہ لوگ اس کو بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تہوار، بسنت کا تہوار بالخصوص، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ بالآخر یہ خصوصاً لاہور اور اس کے ارد گرد میں کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ پہلے کیا تھا، سارا پنجاب تھا، متحدہ پنجاب تھا۔ اب لاہور سے دوسری طرف چلے جائیں، انڈیا کا پنجاب ہے، اور اس طرف پاکستان کا پنجاب ہے۔ یہ سارا متحدہ پنجاب تھا، اور اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد لاہور کے تخت کے اوپر سکھ قابض ہوئے تھے، اور انہوں نے اس تہوار کو مزید مذہبی رنگ دے کر اس کو شاہی طور پر، یعنی بادشاہ اس کی باقاعدہ سرپرستی کیا کرتے تھے، مذہبی رنگ دے کر اس کو منانا شروع کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ تہوار خصوصاً لاہور اور اس کے گرد و نواح کے اندر بڑی خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہے اس بسنت کے تہوار کا کہ جس کی حقیقت کا علم آج مسلمانوں کو ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہیں کہ وہ اپنی لذت کو پانے کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت اور پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ مختصراً اس کی حقیقت جاننے کے بعد کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان اور ادنا سا شریعت کا علم رکھنے والا اللہ کا مومن بندہ، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس تہوار کی، بسنت کے جشن کی دین اسلام کی نظر میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ یہ بسنت کا تہوار منانا ہمارے دین کے اندر حرام ہے، شریعت کے میزان کے اندر حرام ٹھہرتا ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خالص بت پرست ہندو اور سکھوں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا ادنا سا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دین اسلام کا اس کے ساتھ ادنا سا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالص ہندوؤں کا تہوار ہے، بت پرستوں کا جشن ہے، یہ سکھوں کا میلہ ہے، اور یہ میلہ ان کا ہے جس کے اوپر یہ سارا کچھ وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، مسلمان بھی وہی کچھ کیا بلکہ ان سے 2-4 قدم آگے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں آج اس تہوار کے موقع پر کہ شاید ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کے آگے شرما جائیں۔ دوسری وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ یہ تہوار، اس کو مزید مذہبی ترقی کہہ لے، مذہبی رنگ کہہ لے، اس وقت دیا گیا کہ جب ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی، اور اسی طرح سے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے، اس وقت ہندو اور سکھوں نے مل کر اس کو مزید مذہبی رنگ دیا، اور اس کو اپنے ہاں بڑھاوا دیا، اور اس کو مزید اہتمام کے ساتھ منایا۔ یعنی اس طرح کہہ لیں کہ اس کو مزید مذہبی رنگ دینے کے پیچھے سبب کیا تھا؟ وہ حقیقت رائے ہندو تھا جس کو وہ بابا کہا کرتے تھے، یعنی بابے کا درجہ دیا اپنے نزدیک، ہیرو کا درجہ دیا، اور اس طرح کہہ لیں مذہبی لیڈر کا درجہ دیا، کیونکہ اس ہندو لڑکے کو ایک موقع دیا گیا تھا۔ اس وقت کے مسلمان حاکم نے کہا تھا اگر مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اپنی اس حرکت سے توبہ کر لو، تمہاری سزا کو معاف کر دیں گے۔ اس ہندو لڑکے نے کہا تھا نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن جو کام میں نے کیا ہے اس سے توبہ نہیں کروں گا۔ تو اسی بنا پر ہندو اور سکھوں نے مل کر، وجہ آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے مل کر اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باقاعدہ منظم طور پر
پوری تیاریوں کے ساتھ اس تہوار کو منانا شروع کر دیا۔ کون سا ایسا غیرت مند مسلمان ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کیے جانے کے موقع پر جو ایک تہوار منایا جائے، مسلمان اس تہوار کو منائے؟ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ مسلمان ویسے تو محبت کے دعوے میں بڑے ایک دوسرے سے آگے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کے نام پر یہ تہوار منایا گیا، جشن منایا گیا، پتنگ بازی کی گئی، پتنگ اڑائے گئے، یہ میلے کے سما پیدا کیے گئے، لیکن مسلمان اس کو پہلے تو علم نہیں ہے، اور اگر علم ہو بھی جائے آگے سے مسلمان کہتا ہے کیا حرج ہے۔ اگر یہ علاقائی تہوار، یعنی پھر تعویل اس طرح سے کر لی کہ یہ علاقائی تہوار، موسمی تہوار منا لیا جائے تو پھر کیا حرج ہے۔ اور جو اس سے روکے اسے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بنیاد پرست ملا ہے، دقیانوسی ملا کہا جاتا ہے، اور پتھر کے زمانے کا ملا کہا جاتا ہے، مولوی کہا جاتا ہے، یہ بنیاد پرست ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے 21ویں صدی ہے اور یہ پتھر کے زمانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھائیو انصاف سے بتائیے گا، کیا 21ویں صدی کے اندر دین بدل جائے گا؟ بدل جائے گا؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ترقی یافتہ دور ہے، 21ویں صدی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا چاند پر پہنچ گئی، مولوی صاحب ابھی تک آپ یہیں پر ہیں، اس چیز سے روک رہے ہیں، فلاں کو حرام کر رہے ہیں۔ 21ویں صدی ہو یا 40ویں صدی ہو، جو دین کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کفار کی جو وقتی ترقی ہے اس کو دیکھ کر، دنیا کی وقتی طور پر زینت اور آرائش کو دیکھ کر ہم پتہ نہیں کیوں اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے۔ اب انصاف سے بتائیے گا، آج مسلمان ایک گستاخ رسول کے نام پر جو تہوار منایا گیا، آج مسلمان اس کو اس اہتمام اور پابندی کے ساتھ منا رہے ہیں، کیا یہود و نصارہ کے دل میں جرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے نبی کی مزید توہین کرو؟ ہوگی نا، اور وہ کر رہے ہیں۔ جرت دینے میں ہمارا بھی بڑی حد تک ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بری و ذمہ ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری بدعملی، یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے بھی ان کو جرت پیدا ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کارنامے کہ امت کا ایک پورا گروہ اس قسم کے تہوار منائے، تو پھر ان کے دل کے اندر اور ہمت پیدا ہوگی اور جرت پیدا ہوگی، اور وہ اس چیز کے اوپر اور بھی زیادہ جری بہادر ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کے نبی کی مزید توہین کرتے رہو، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو اس کام کے اندر لگا دیا، اب جو ان کی مرضی میں آئے وہ کرتے رہیں۔ تیسری وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ اس تہوار کی وجہ سے ہر سال اخبارات جو بندہ پڑھتا ہے، میڈیا کے اوپر جس کی نظر ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر سال اس تہوار کے موقع پر کئی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جانیں بھی کس کی؟ کلمہ پڑھنے والوں کی۔ جانیں بھی کس کی؟ یعنی اسلام تو کسی کافر کو بھی بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، قتل کرنا تو دور ہے، اذیت تک دینے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ اس تہوار کے موقع پر عجیب شوق ہے بھائی، عجیب شوق پورا کر رہا ہے مسلمان، کہ اس کے شوق کو پورا کرتے کرتے کئی مسلمان ان کی گردنیں کٹ جائیں، ان کا خون بہہ جائے، مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے، اور یہ کہتا ہے تو موسمی تہوار، منا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ عجیب موسمی تہوار ہے، عجیب عید اور جشن ہے جو مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل کر منایا جا رہا ہے، بڑے تعجب کا مقام ہے۔ اور پھر اس موقع پر عام یہ خبریں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بعض اوقات وہی جو پتنگ باز ہوتا ہے، پتنگ اڑانے والا، وہی پتنگ اڑاتے اڑاتے، بعض دفعہ وہ کسی چھت پر، اونچی عمارت پر ہوتا ہے، پتنگ اڑاتے اڑاتے اس کو پتہ چلتا نہیں، وہاں سے گرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کیا یہ خودکشی نہیں ہوگی؟ یقیناً خودکشی ہے۔ اب ایسا بندہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ اب یقیناً سیکولر طبقہ، روشن خیال طبقہ شاید اس کو بھی شہید کہہ دے، کیونکہ ہمارے ہاں تو شہید اور شہادت یہ عام ہو چکا ہے نا، کوئی شہید جمہوریت بن رہا ہے تو کوئی شہید محبت بن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے ایسے لوگ
آنے والے زمانے میں ایسے بندے کو شہید بسنت کہہ دیں، ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم تو اس حد تک چلے گئے، شریعت کی اصطلاحات کہاں پر استعمال کرنی تھی کہاں نہیں کرنی تھی، ہمیں تو اس چیز کی بھی تمیز نہ رہی، اس چیز کی بھی تمیز نہ رہی۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ میں سے شاید کسی بھائی نے یہ دیکھا ہو سنا ہو کہ بعض اوقات جب وہ پتنگ کٹتی ہے نا تو اس کو پکڑنے کے لیے بچے بڑے نوجوان چھوٹے بڑے سب پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ڈنڈے لے کر جیسے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سڑک پار کرتے ان کو ٹریفک کی گاڑی کا ہوش رہتا نہیں، گاڑی والا آتا ہے ٹکر مارتا ہے، بندہ وہیں پہ مر جاتا ہے۔ کیا یہ خودکشی نہیں ہوگی؟ خودکشی۔ چند روپے کی پتنگ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گاڑی کے نیچے کچل کر مرنے والا یہ مسلمان خودکشی کر رہا ہے۔ اور پھر اس تہوار کے موقع پر کتنے ایسے بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بچے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے اندر سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار اور وہاں سے گزرنے والے ایسے کئی مسلمان ہوتے ہیں بیچارے معصوم بے گناہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ پتنگ اڑانے والا پتنگ اڑاتا ہے، اس کے پتنگ کی ڈور کسی کے گلے کے اندر پھنستی ہے اور اس کی گردن کٹ جاتی۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر اگر کوئی فرضی مقدمہ چلتا بھی ہے تو چند دنوں کے بعد چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ قتل کس کے سر جائے گا؟ کیا یہ قتل نہیں ہے مسلمان کا؟ یہ قتل ہے، قتل ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا قتل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، صرف ایک حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی کی حدیث ہے، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن، اگر سارے آسمان کے فرشتے اور ساری زمین پر رہنے والی یہ تمام مخلوقات ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو جہنم کی آگ میں اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ ایک مسلمان کا بلا وجہ قتل، ناحق قتل، لیکن اس موقع پر کتنے مسلمان ان کی جانیں جاتی ہیں۔ عجیب مسلمان کا شوق ہے، ہندو اور سکھ کی عید کو منانے کے لیے، اس کے بسنت کے اوپر جشن منانے کے لیے یہ عجیب اپنا شوق پورا کر رہا ہے کہ اس کے شوق کو پورا کرتے کرتے کئی مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مائدہ میں؟ کیا فرمایا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس بندے نے کسی جان کو بھی بغیر قصاص کے، یعنی قصاص نہیں لے رہا تھا، یوں ہی ناحق قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے اس نے قتل کر دیا، تو ایک جان کو نہیں مارا، گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا اس نے۔ ناحق کسی کی جان لینے والا، ناحق کسی کا قتل کرنے والا، اس کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، لیکن ہم شریعت کے سارے احکام کو پس پش ڈال کر آج خاص طور پر ایسا طبقہ جو ان تہواروں کو منا رہا ہے، وہ اپنے شوق کو پورا کرنے میں ایسا اندھا ہوا کہ ان کے ہاتھ اگرچہ مسلمانوں کے بے گناہوں کے خون سے ہی کیوں نہ رنگ جائیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ ہر سال اگرچہ حکومت پابندیاں کیوں نہ لگائے، وہ بغاوت کرتے ہوئے اس تہوار کو مناتے ہیں، اور بلکہ علل اعلان منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ جو پیسہ بھی اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، جو مال بھی اس کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ بسنت کے موقع پر صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں، پتنگ اور ڈور خریدنے میں کروڑوں روپیہ لگتا ہے۔ کتنا؟ کروڑوں روپیہ، بے پہا پیسہ لگتا ہے۔ ملکی سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ، ملکی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ اس فضول ہندوانہ سکھوں کے بت پرستوں کے تہوار کو منانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے سے ہم روتے ہیں جی معیشت بڑی کمزور ہے۔ اب جب پیسہ ہی خیر سے ان کاموں کے اندر جائے گا تو پھر معیشت کمزور ہوگی کہ مضبوط ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں سورہ اسراء میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو. اور تبذیر کہتے ہیں، جیسا کہ کئی ایک مفسرین نے کہا ہے، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں تبذیر اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کریں. گناہ کے کام میں مال کو خرچ کرنا یہ بھی تبذیر ہے، اور بغیر ضرورت کے مال کو خرچ کرنا یہ بھی تبذیر ہے. اور مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کے لیے مال کو خرچ کرنا یہ بھی تبذیر ہے، یہ بھی تبذیر ہے. تو اب دیکھ سکتا ہے بندہ کہ اس موقع پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے نا یہ کام کرنا. اب ظاہر بات ہے جو ہندو اور سکھ کا تہوار ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی رضامندی کب سے ہو گئی وہ. اور اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے مال کو خرچ کرنا، یعنی اس کام کے اوپر پیسے لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، نہ کوئی دینی ضرورت ہے نہ کوئی دنیاوی ضرورت ہے. اور تیسری چیز فساد، مثالیں کچھ دی ہیں میں نے آپ کو، فساد بھی پھیلا جا رہا ہے. تو بالکل یہ چیز اس موقع کے اوپر مال کو خرچ کرنا، پیسے کو لگانا، یہ تبذیر کے اندر مکمل طور پر شامل ہے. اور اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، سب سے بڑا ناشکرا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. کافی ساری احادیث ہیں، لیکن وقت کے کم ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک حدیث، سنن ترمذی کی وہ ایک حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. سب سے پہلے ان عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا عمر کن کاموں میں گزاری تھی. وہ ان شبابہ فیما ابلا، اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی، صحت دی تھی، کن کاموں کے اندر جوانی کو خرچ کیا. اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا. تیسرا سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا یہ مال کہاں سے اور کس طریقے سے کمایا تھا، طریقہ حلال کا تھا حرام کا تھا. اور چوتھا سوال کیا ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا. اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا تھا. تو ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آدم کے بیٹے یہ بتا دنیا میں جو تجھے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، تجھے دولت سے نوازا تھا، اس مال کو کن کاموں میں خرچ کیا تھا. جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے گا ابن آدم، اس وقت تک اپنی جگہ سے اس کے قدم نہیں لیں گے. اور پانچویں وجہ اس کے حرام ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس تہوار کی وجہ سے نقصانات کا ہونا، جانی نقصان تو ذکر کر چکا ہوں، اس کے علاوہ دیگر بھی نقصانات کا ہونا وہ بالکل عام ہے. لڑائی جھگڑے کا اس موقع کے اوپر دیکھا جانا وہ عام ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا یہ بھی عام اس موقع کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے. مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور اسی طرح سے زور زور سے وہ نعرے لگا رہے ہیں. اب تو ایک اور چیز بھی آ گئی اس کے اندر کہ جو بسنت والی رات ہوتی ہے اس وقت ساری رات فائرنگ کی جاتی ہے، اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے، اور پٹاخے چلائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بے ہودگی کی جاتی ہے. اب ان حالات کے اندر جو ارد گرد رہنے والے مسلمان ہیں وہ پرسکون رات گزاریں گے یا اذیت میں رات گزاریں گے؟ ظاہر بات ہے وہ تکلیف میں رات گزاریں گے. کسی مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے مسلمان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. اب دیکھ لیں کہ کیا یہ تعریف اس بسنت کے موقع پر ایسے مسلمان پر صادق آتی ہے؟ قطعاً نہیں. اس موقع پر اس جشن کو مناتے ہوئے، اس تہوار کو مناتے ہوئے مسلمان اپنی زبان کے ساتھ بھی، اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی
اور دیگر بہت سارے طریقوں سے دیگر مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ تہوار منانا دین اسلام کی روشنی میں حرام ٹھہرا کہ جب مسلمانوں کا نقصان کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ حرام ہے۔ اگر یہ اس تہوار کا حصہ ہے تو یہ تہوار بھی حرام ٹھہرا۔ اور چھٹی اور آخری وجہ اس تہوار کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ یہ تہوار صرف پتنگ اڑانے کا تہوار نہیں رہا، یہ صرف بسنت میلہ نہیں رہا، یہ جشن بہار نہیں رہا، بلکہ یہ بے حیائی کے اظہار کا سب سے بڑا موقع بن چکا ہے۔ اور اس کی بہت ساری صورتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا مرد عورتوں کا اختلاط۔ یہ مرد کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے۔ یہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما امہات المومنین کی روحانی بیٹیاں، یہ وہ مسلمان عورتیں ہیں۔ ان کا اختلاط ہے، آپس میں گل مل گئے ہیں، مقابلہ بازیاں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے فقرے کسے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کر کے یہ بے حیائی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غیرت والا نبی تھا۔ حضرت ابو اسید انصاری کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، آپ نے گلی کے اندر، راستے کے اندر مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ ان کا آپس میں تھوڑا سا اختلاط ہو رہا تھا۔ یہ مرد اور عورتیں کون تھے؟ یہ صحابہ اور صحابیات تھے۔ ان کے دل کے اندر کسی قسم کی برائی، آج کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے، باقی خیر ہے سارا کچھ۔ کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ ان کے دل تو ایسے صاف تھے، اللہ نے ان کے دل کی صفائیوں کے متعلق عرش سے گواہیاں نازل فرمائیں۔ غیرت مند نبی، اس نبی نے کیا فرمایا؟ جب دیکھا کہ عورتوں اور مردوں کا آپس میں چلتے ہوئے راستے میں اختلاط ہو رہا ہے، آپ نے وہیں سے آواز دی، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، استاخرنا، پیچھے ہو جاؤ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم راستے کے درمیان میں چلو، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم راستے کے گلی میں ایک سائیڈ میں چلو۔ حضرت ابو اسید کہتے ہیں یہ آواز لگانے کی دیر تھی، یہ آواز لگانے کی دیر تھی، صحابیات راستے کے درمیان سے ہٹ گئیں، حتیٰ کہ ایسی ہٹیں کہ مسلمان عورت دیوار کے ساتھ اتنا چپک کر چلتی تھی کہ اس کی چادر اور کپڑا دیوار کے ساتھ اٹکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ ہے ایمان والے۔ اور آج کہتے ہیں جی مرد عورت کا اختلاط، عورت کو آزادی ہونی چاہیے۔ کیا ان کے دلوں کے اندر نعوذ باللہ کوئی برائی تھی؟ دل بالکل ان کے پاک اور صاف تھے، ان کی نگاہیں بھی پاک اور صاف تھیں۔ اللہ کی قسم، ان کا ایمان، ان کی پاک دامنی اس تک نہ کوئی پہنچا ہے، نہ کوئی پہنچ سکے گا قیامت کے دن۔ لیکن اس کے باوجود بھی غیرت مند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس غیرت والے نبی نے یہ پسند نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ وہیں سے آپ نے آواز دی مسجد کے دروازے سے کہ عورتوں یہاں سے ہٹ جاؤ، تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم راستے کے درمیان میں چلو۔ اور پھر اس موقع کے اوپر یہ سارا کچھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معاف کرے۔ اور پھر اس بے حیائی کے اظہار کی ایک اور صورت، مسلمان عورتوں کا بے پردہ ہو کر نکلنا جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے، مسلمان عورتوں کا سج دھج کر نکلنا شریعت میں حرام ہے، مسلمان عورتوں کا پورے بناؤ سنگار کے ساتھ نکلنا اور فتنے والا لباس پہن کر نکلنا، یہ سارے کے سارے مناظر اس بسنت کے تہوار کے موقع پر دیکھنے کو عام ملتے ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر حرام ہے، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے حیائی کا اظہار اس موقع کے اوپر کھلے عام کیا جا رہا ہے، اور آگے سے جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی بڑا خوش ہو کر اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں پارک کے اندر فلاں مقام پر بسنت کا تہوار اس انداز سے منایا گیا۔ اور پھر ایسے لوگ بڑی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میڈیا کے اوپر آ کر ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اس بے حیائی کا اعلان اظہار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث یاد رکھیے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل امتی معافی الا المجاہرین، قیامت کے دن اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا، لیکن اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو سب کے سامنے برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، سب لوگوں کے سامنے، مجمع کے اندر، لوگوں کی جماعت میں، اکٹھ میں
جو بے حیائی کا اظہار کرتا ہے، گناہ کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس بدبخت کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کچھ اسباب تھے اس بسنت کے حرام ہونے کے، کہ ہمارے دین کے اندر اس تہوار کے منانے کی کوئی بھی گنجائش بالکل نہیں بنتی، نہ دینی نہ دنیاوی، کسی بھی لحاظ سے۔ لہذا سیکولر طبقے کا کہنا کیا حرج ہے، سال کے بعد منا لیا جائے تو کیا ہو جائے گا، یہ سارے حرج ہیں، اور ان میں سے ایک ایک حرج کیا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے نقصان کو پورا کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ دوسرا تہوار جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، جسے لوگ ویلنٹائن ڈے کا نام دیتے ہیں، اور اسے لورز فیسٹیول، لورز ڈے، محبوبوں کا دن، یہ سارے نام اس بے حیائی اور بےہودگی کے تہوار کے لیے بالکل عام ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پوری طرح سے معروف ہے، اور لوگ اس کو انہی ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ تہوار کب سے شروع ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ شروع میں بھی میں نے عرض کیا، تو ایک بار پھر عرض کر دوں کہ کوئی مستند حوالہ تو ہے نہیں، تاریخی باتیں ہیں، تو بہرحال صرف اس لیے باتیں عرض کروں گا تاکہ شریعت کا حکم جاننے میں ہمیں آسانی ہو سکے کہ آخر یہ بیماریاں آئیں کہاں سے، یہ بیماریاں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں ہمارے درمیان آئیں کہاں سے۔ تو اس کی تاریخ کے بارے میں جو سب سے زیادہ معروف قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ دراصل رومی جو بت پرست تھے ان کی عید ہے، جو آج سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1700 سال پہلے انہوں نے منانی شروع کی تھی، اور اس دن ان کی ایک دیوی تھی جس کا نام تھا یونو، اور اس دیوی کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خاص طور پر عورتوں کی دیوی ہے، شادی شدہ عورتوں کی دیوی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کے عقیدے کے مطابق الہ ایک نہیں بلکہ کئی تھے، اور ان کے عقیدے کے مطابق الہ مؤنث، نعوذ باللہ، دیوی تھی نا، مؤنث تھی، عورت تھی۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ کیونکہ عورتوں کی خاص طور پر دیوی تھی، اور ان میں سے خاص طور پر شادی شدہ عورتیں، لہٰذا رومیوں نے اس 14 فروری کے موقع پر اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دن ہماری دیوی کو بڑا محبوب تھا، اس کو مقدس مانتی تھی، لہٰذا اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اس موقع پر جمع ہوتے اور ایک دوسرے کو محبت کے پیغام دیتے، اور خاص طور پر جو شادی شدہ جوڑے ہوتے تھے وہ پیغام دیتے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی جوڑے، مرد عورتیں ایک دوسرے کو محبت کے پیغام دیتے۔ تو پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ قدیم زمانے سے رومی جو دراصل بت پرست تھے، یہ ان کا تہوار قدیم زمانے سے چلا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی معروف ہے اس قسم کی تحریروں کے اندر جو اس بارے میں لکھی گئی ہیں، کہ اس تہوار کو، ویلنٹائن ڈے کو، ویلنٹائن نام کے پادری کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں متعدد باتیں ہیں کہ آخر اس پادری کا کیا ماجرا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ 3 صدی عیسوی کے اندر رومیوں کا ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے مخالفین کے خلاف فوج کشی کی، اور اس نے اپنے فوجیوں کے اوپر پابندی لگا دی کہ تم نے شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر یہ فوجی شادی کر لیں گے تو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں ان کا دل نہیں لگے گا، توجہ گھر کی طرف رہے گی، لہٰذا اس نے کہا کوئی فوجی شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ویلنٹائن نام کا پادری تھا، اس نے چوری چھپے ان فوجیوں کے نکاح کروانے شروع کر دیے۔ اس جرم میں اس کو گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور جیل کے اندر اس پادری کو جیلر کی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، کیونکہ یہ پادری تھا، اور عیسائیت کے اندر ایک پادری کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا، اس قسم کا کام کرنا ان کے عقیدے کے مطابق یہ بالکل ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ تو پھر کیونکہ سزا اس کو پہلے مل چکی تھی اور یہ محبت اپنے انجام تک نہ پہنچ سکی، اور اس کو پھر قتل کر دیا گیا یا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تو بعد میں اس پادری کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے اس کے نام پر، کیونکہ اس کا قتل مشہور بات کے مطابق 14 فروری 279 عیسوی کے اندر کیا گیا تھا، تو لہٰذا اس کے جو بعد میں ماننے والے، چاہنے والے تھے، انہوں نے 14 فروری کو اس ویلنٹائن نام کے عیسائی پادری کے نام پر یہ ایک تہوار باقاعدہ مستقل طور پر منانا شروع کر دیا، اور اس کو پھر محبت کے تہوار کا نام دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری بات
جو اس کے بارے میں بڑی معروف ہے اور کئی لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ویلنٹائن جو تھا یہ پادری تھا، اور اس کو چرچ کی ایک پادری عورت کے ساتھ، راہبہ عورت کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی۔ اب کیونکہ دونوں کے لیے شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ ایسا کوئی راستہ تو تھا نہیں، اس پادری کو ایک بات سوجھی، اس نے اس راہبہ کو کہا کہ آج رات خواب کے اندر مجھے بتایا گیا۔ کس کے اندر بتایا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب آج سے نہیں آتے، یہ بڑے پہلے سے آ رہے ہیں، اور جو بات بھی آتی ہے نا، جو بھی خواب میں آتا ہے بڑا عجیب پیغام دے کر جاتا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ راہبہ عورت اپنے دین کے اندر پکی، بات ایسے نہیں مانے گی، تو اس نے کہا آج رات مجھے خواب آیا اور مجھے خواب کے اندر بتایا گیا اگر 14 فروری کے دن راہب اور راہبہ ازدواجی تعلقات قائم کر بھی لے تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یہ مجھے خواب آیا ہے۔ وہ راہبہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، اب اتنا بڑا پادری ہے اور عیسائیوں کا رہنما ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر راضی ہو گئی۔ جب 14 فروری کا دن آیا تو انہوں نے جو بھی حیا کی حدیں پار کرنی تھی کی، اور ان کے مذہب اور عقیدے کے مطابق کلیسے کی جو شان تھی، اس کا جو مذہبی آن تھی، اس کو انہوں نے پامال کیا، جس کے نتیجے میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں جو اس ویلنٹائن کے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ راہب اگر اس نے ایسا کام کر بھی لیا تھا، کون سا جرم کیا تھا؟ انہوں نے اس کو شہید محبت قرار دیا اور اس کے نام کے اوپر باقاعدہ یہ دن منانا شروع کر دیا، جس کے موقع کے اوپر لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں اکٹھے ہوتے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں، ایک دوسرے کو پھول دیتے، کارڈ دیتے، محبت کے پیغام دیتے، محبت کے اظہار کرتے، اور جس سے یہ تہوار ہوتا ہوا عیسائی مذہب کے ان لوگوں کے اندر جو جنسی بے راہ روی کا شکار تھے ان کے اندر پھیلا، اور ان سے پھر پھیلتا پھیلتا مسلمانوں کے اندر بھی پھیل گیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، مختصر تھا۔ جو بندہ اس کی حقیقت کو جان لے اور سمجھ لے، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس تہوار کا کیا حکم رہ جائے گا ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر۔ یہ تہوار بھی کئی اعتبار سے منانا جائز نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر حرام ہے، قطعاً اس کی کوئی گنجائش اللہ کے دین کے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کے دین کے اندر نہیں ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً کس کا تہوار ہے؟ رومی بت پرستوں کا اور ایسے عیسائیوں کا جو جنسی بے راہ روی کا شکار تھے۔ وہ عیسائی بھی نہیں جو شریف النفس، ان کے مطابق شریف النفس، عزت والے اور ان کے مطابق شریف قسم کے لوگ تھے، یہ ان کا تہوار بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں میں سے بھی جنسی بے راہ روی کا جو شکار لوگ ہیں، یہ ان کا تہوار ہے۔ اور اسی لیے کئی یورپی ممالک کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کئی یورپی ممالک کے اندر اس 14 فروری کے دن کو، ویلنٹائن ڈے کے دن، کئی یورپی ممالک کے اندر باقاعدہ ایسے لوگوں کے برہنہ جلوس نکلتے ہیں، برہنہ جلوس نکلتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر اپنے محبوبوں کا نام لکھتے ہیں، اور دنیا کو گویا کہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ تہوار اسی انداز سے منانے کی کھلی چھوٹ دی جائے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا تہوار ہے۔ اور پھر یہ یاد رہے کہ اس موقع کے اوپر جو کام کیے جاتے ہیں نا، وہ دراصل جو مسلمان یہ کام کر رہا ہے، جو مسلمان یہ کام کر رہا ہے، وہ لا علمی میں خاموشی کے ساتھ، مکمل رازداری کے ساتھ بت پرستوں اور عیسائیوں کے عقیدے کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تائید تو کر ہی رہا ہے لیکن تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ویلنٹائن کارڈ شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، اس کے اوپر ایک تصویر چھپی ہوتی ہے، ایک بچہ سا بنایا ہوا ہے، اس نے ہاتھ کے اندر تیر کمان پکڑا ہوا ہے اور وہ تیر مار رہا ہے ایسے۔ تو یہ جو تصویر ہے یونانیوں کا ایک معبود ہے، الہ ہے، بت ہے، جسے وہ کیوپڈ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ محبت کا الہ ہے، یہ محبت کا معبود ہے۔ یعنی ان کے نزدیک الہ کتنے ہو گئے؟ نعوذ باللہ 2 ہو گئے، ایک زمانے کو پیدا کرنے والا، دوسرا مستقل علیحدہ طور پر یہ محبت کا یونانیوں کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں یہ محبت کا الہ ہے۔ اس کارڈ کے اوپر یہ تصویر عام طور پر چھپی ہوتی ہے۔ اب جو مسلمان یہ کارڈ دے رہا ہے، لے رہا ہے، کیا وہ یونانیوں کے عقیدے کی تبلیغ نہیں کر رہا؟ اس عقیدے کو وہ تسلیم نہیں کر رہا کہ واقعی
جیسے یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ کیوپڈ ہے اور یہ محبت کا الہ ہے، واقعی اس عقیدے کی وہ کیا کر رہا ہے؟ تائید بھی کر رہا ہے اور تبلیغ بھی، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو تو بس یہی سوجی ہے نا، پٹی پڑھائے گی، محبت کے اظہار کا دن ہے، کر لوگے تو کیا ہو جائے گا، لیکن اصل میں یہ ہو جائے گا۔ اور پھر بعض اوقات ایسے کارڈوں کے اوپر لکھا ہو جاتا ہے کہ ویلنٹائن ہی ہو جاؤ، ایک تو لکھا ہوتا ہے بی مائی ویلنٹائن، میرے محبوب بن جاؤ، بے حیائی کا یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کارڈ کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے ویلنٹائن ہی ہو جاؤ، یعنی ویلنٹائن کو منانے والے ہو جاؤ، اس کی تائید کرنے والے ہو جاؤ۔ اور آج کے اس موجودہ دور کے مطابق ویلنٹائن کو موجودہ دور کے مطابق یورپ کے اندر سب سے زیادہ کون مناتے ہیں اہتمام کے ساتھ؟ عیسائی مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ہی ہو جاؤ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ عیسائی ہو جاؤ، عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو یہ ہے اس کے پیچھے حرج جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جو آج غیر مسلم این جی اوز ہیں اور اس قسم کے ادارے ہیں، اور یہ جتنا بھی میڈیا ہے ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور پر، وہ اس عید کو، اس تہوار کو منانے کے لیے بڑی تبلیغ کر رہا ہے، بڑے زور شور سے اس کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اور سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً بت پرستوں کا اور عیسائیوں کا تہوار ہے، ہمارا، ہم مسلمانوں کا اس تہوار کے ساتھ ادنا سا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ یہ تہوار بدکاروں کا تہوار ہے، جو شریف النفس لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، پاک دامن لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کا یہ تہوار نہیں ہے، ان کا یہ تہوار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جو ویلنٹائن راہب اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کی تائید کس نے کی تھی؟ اسی جیسے لوگوں نے کی تھی۔ چور کی تائید کون کرے گا؟ چور کرے گا کہ امانتدار؟ اور ہماری زبان کے اندر ایک مثال ہے سرائکی کے اندر، وہ بھی مجھے یاد آ گئی تو بتا دوں آپ کو۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں چور دا گواہ گانٹھ کپ، یعنی جو چور کی گواہی وہی دے گا جو اسی جیسا ہوگا، جو لوگوں کی جڑیں کاٹنے والا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جو اس کے نام کے اوپر تہوار کو منانے والے وہ بھی اسی جیسے بدکار ہوں گے، وہ کون سے پاکیزہ یا اس قسم کے لوگ ہوں گے؟ تو یہ بدکاروں کا تہوار ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم اللہ کے فضل سے شریف لوگ ہیں، اور اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اس عزت کو ذلت میں بدلنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ جن کا تہوار ہے انہیں کو مبارک ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے کا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی ہے سورۃ النور کے اندر ان لوگوں کے بارے میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے حیائی کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمان لوگ ہیں اس بے حیائی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بالفرض اس تہوار کو نہ بھی منائے تو الٹا سے وہ کیا تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم کو منانا چاہیے، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ الٹا سے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ دراصل یہ ویلنٹائن ڈے کا تہوار مسلمانوں میں شروع ہی اس لیے کیا گیا، پھیلایا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ زنا اور بدکاری کے راستے کو آسان کیا جائے۔ اور اس موقع کے اوپر 1-2 دن کے بعد، 14 فروری ہے نا کل، اس کے پرسوں یعنی 15 فروری کو یا 16 فروری کو جو اخبارات آئیں ان کے اوپر تھوڑا سا آپ نگاہ دوڑانا، کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی خبر ضرور ملے گی کہ مسلمان خاص طور پر نوجوان طبقہ ایسے ایسے کام کرتا ہے اس موقع کے اوپر کہ یہودیت اور نصرانیت بھی شرما جائے، یہودیت اور نصرانیت بھی شرما جائے۔ اور بدکاری کے واقعات، مسلمان مرد اور عورتیں بدکاری کے واقعات اس موقع کے اوپر عام ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی
نہ جاؤ۔ کئی مفسرین نے کہا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زنا کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ جو بھی وسیلہ زنا کی طرف لے کر جانے والا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ بھی زنا کا ایک وسیلہ بن رہا ہے، زنا کے راستے کو آسان کیا جا رہا ہے، بلکہ کر دیا گیا ہے۔ اس ویلنٹائن ڈے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر اس بے حیائی کے دروازے کو کھولا گیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ تہوار منانا مسلمانوں کے لیے حرام ہوگا۔ پانچویں وجہ اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ اس تہوار کی وجہ سے مسلمان عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں۔ شریف عورت اس دن کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، وگرنہ وہ مسلمان اوباش قسم کے، اس قسم کے ذہن رکھنے والے، ایسی عورت ان کو پہلے تو وہ بے حیائی کی دعوت دیں گے، ایسی عورت کو پہلے دعوت دیں گے، اگر وہ ان کی دعوت قبول نہیں کرتی، اپنی عزت کو بچاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے فکرے کسے جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کی عزت کو پامال کرنے والی بات نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک یہ بھی نصیحت فرمائی تھی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے مسلمانوں، جیسے یہ مکے کا شہر حرمت والا، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، اور 10 ذوالحج کا دن حرمت والا، 9 ذوالحج کا دن حرمت والا، جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ مکے کی جگہ اور مقام حرمت والے، ویسے مسلمانوں تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ یا کسی بھی ذریعے سے وہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حضرت سعید بن زید جس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض مسلم، کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کیا جائے۔ سود جانتے ہیں نا، ایک اور تفصیلی حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 سے بھی 72 سے بھی زیادہ درجے اور دروازے ہیں۔ ادنا کا کیا گناہ ہے؟ ادنا کا کیا گناہ ہے؟ جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور یہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا کسی بھی وسیلے اور ذریعے سے، یہ نہ سمجھے بندہ کہ میں دے تو پھول رہا ہوں، دے تو کاٹ رہا ہوں، محبت کا پیغام لکھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ یہ مسلمان کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اور جن ہاتھوں کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ یہ کارڈ پکڑ کر، پھول پکڑ کر دے رہا ہے اور بے حیائی کے جملے پیغام دے رہا ہے، اللہ ان انگلیوں کو، ہاتھوں کو بلوائے گا، بولنے کی طاقت دے گا، اور وہاں پر یہ پورے بولیں گے، یہ پورے جو ہے نا یہ بولیں گے، یہ بول کر بتائیں گے میں نے کیا لکھا تھا، موبائل کے اوپر، کمپیوٹر کے کی بورڈ کے اوپر کیا لکھا تھا، یہ بتائیں گے۔ اس لیے اس یہود و نصارہ کے تہوار کو مناتے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی چاہیے آج مسلمانوں کو، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور چھٹی اور سب سے بڑی وجہ اس کے حرام ہونے کی کہ اس موقع پر جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اس محبت کی اللہ نے اجازت دی ہی نہیں ہے، وہ محبت حرام ہے وہ محبت۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے مرد عورت کا محبت کرنا، لڑکے لڑکی کا محبت کرنا، ایسے پیغام دینا، ایسے وعدے کرنا، یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ تم نے عدت گزارنے والی عورتوں کے ساتھ چوری چھپے وعدے نہیں کرنے۔ چوری چھپے وعدہ کرنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر، بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مرد کسی عورت سے چوری چھپے وعدہ لے کہ تو نے نکاح شادی مجھ سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں کرنی۔ یہ چوری چھپے محبتیں، یہ دوستیاں، اللہ نے فرمایا نہیں مسلمانوں تم نے نہیں کرنی۔ تفصیل وقت نہیں ہے، نہیں تو تفصیل بتاتا، یہ کام تو زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، ہم مسلمان کیوں اس کام کے اندر پتہ نہیں پڑ گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا نکاح کا مقصد بیان کرتے ہوئے محسنین
غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ مسلمانوں تم نے شادی کرنی ہے پہلا مقصد اس ارادے سے کہ تم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، غیر مصافحین اس لیے شادی نکاح نہیں کرنا وقتی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، ولا متخذی اخدان اور عورتوں کے ساتھ چوری چھپے محبتیں اور دوستیاں قائم نہیں کرنی۔ اللہ نے تو روک دیا ہے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو روک دیا ہے، ایسی محبت کی اجازت ہماری شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے، آخر میں اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین پیغام ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، خاص طور پر اس موقع پر، وقت کیونکہ ہو چکا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ سب سے پہلا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو مستدرک حاکم کے اندر ہے اور جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ بے شک حیا اور ایمان کو اکٹھے جوڑ دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے، جب ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود ہی اٹھ جاتا ہے۔ اگر حیا جاتا ہے تو ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان جاتا ہے تو حیا باقی نہیں رہتا۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام خصوصاً مسلمان نوجوانوں کے لیے وہ حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم لا تزنوا، زنا نہ کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی جنت اسی کے لیے ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ خصوصاً امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پر اس موقع پر ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کس کے لیے ہے؟ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، کیونکہ جنت پاکیزہ ہے، لہذا پاکیزہ چیز اللہ پاکیزہ کو ہی دے گا، بدکار کو نہیں دے گا، پاک دامن کو دے گا۔ اور تیسرا پیغام اس موقع پر اس امت کی بیٹیوں کے لیے، اس امت کی بیٹیوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیوں کے لیے، ان مسلمان عورتوں کے لیے، خصوصاً نوجوان لڑکیاں، ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ہے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بالها، کہ جب مسلمان عورت 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھتی رہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہے، خامند کی بات کو مانتی رہے، قیل لها، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے پاک دامن اور مسلمان عورت، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے دل چاہتا ہے داخل ہو جا۔ یہ 3 پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو بدکاروں کے راستے کو اپنائیں، چاہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں اور دنیا کو بھی کامیاب کریں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ٹھہریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ شیخ محترم کو اس موقع کی مناسبت سے جو گفتگو کی ہے، یقیناً ہمارا معاشرہ جو آج یہ ساری چیزیں بسنت اور یہ ویلنٹائن ڈے، ان چیزوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر ایسی گفتگو کی ضرورت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ہمارے علماء کرام جو ہیں اس موضوع پر گفتگو کریں اور لوگوں کی اصلاح کریں، یہ باتیں ہوتی رہیں، لوگوں کو اس کے متعلق جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے اندر خیر کا پہلو ہے، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، اگر کبھی کرتے بھی ہوں گے تو ایسی چیزیں سننے کے بعد وہ کبھی ان چیزوں کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور یہودیوں کی جو یہ رسمیں ہیں، جو ان کے یہ ایام، ان کی جو یہ عیدیں ہیں، ان کو منانے سے ہمارے مسلمان بھائی باز آ جائیں۔ اللہ ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔